الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت بتلاتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو کھول کھول کر کے سمجھاتے رہے اور اپنی سنتوں کو دکھاتے رہے اور زبان سے بول کر سمجھاتے رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری کی پوری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے تھی. حضور نے جو چند وصیتیں کی ہیں ان وصیتوں میں سے وہ حدیث شریف ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ اگر تم لوگوں نے میرے جانے کے بعد، میری رحلت کے بعد دو کام کیا تو تم لوگ گمراہ نہیں ہوگے. میں تم لوگوں کے سامنے ایک کتاب اللہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اور دوسرے اپنی سنت چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. اگر تم لوگ کتاب اللہ کو پکڑے رہو گے اور میری سنت کو اچھی طرح سے اپنے عمل میں لاتے رہو گے تو تم گمراہ نہیں ہو سکتے. اور سنت کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ عمل جو آپ نے امت کے لیے اور امت کو نمونہ بننے کے لیے کیا اور حضور کے صحابہ کرام نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور دیکھ کر کے عمل کیا اور عمل کر کے بعد والوں کو بتایا. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق قابل عمل اور وہ بھی سنت میں داخل ہے. جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین کہ تمہارے اوپر میری سنت پر عمل کرنا ضروری ہے اور خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا ضروری ہے. معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی اللہ کی کتاب کو اچھی طرح سے سمجھتا رہے اور کیسے سمجھے، اپنے ذہن سے نہیں بلکہ حضور کی احادیث کے مطابق اور حضور کے صحابہ کرام کے آثار کے مطابق اور حضور کے تابعین کے صحابہ کرام کے بعد میں آنے والے صحابہ کرام کے تابعین کی سمجھ کے مطابق اگر کوئی کتاب اللہ کو سمجھ رہا ہے تو وہ گمراہ نہیں ہو سکتا. اور اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو صحابہ کرام کے مطابق سمجھ رہا ہے اور تابعین کے مطابق سمجھ رہا ہے تو وہ گمراہ نہیں ہو سکتا. ہمارے اوپر بہت سے فریضے ہیں اور بہت سی سنتیں ہیں اور بہت سے واجبات ہیں.
مثال کے طور پہ نماز میں 5 وقت کی نمازیں ہمارے اوپر فرض ہیں اور 5 وقت میں 17 رکعتیں فرض ہیں. فجر میں 2 رکعت فرض ہے, ظہر میں 4 رکعت فرض ہیں اور عصر میں 4 رکعتیں فرض ہیں, مغرب میں 3 رکعتیں فرض ہیں, عشاء میں 4 رکعتیں فرض ہیں. تو اگر سب کو جوڑیں گے تو 17 رکعتیں بنیں گی. یہ 17 رکعتیں تو فریضہ ہیں اور بعض واجبات ہیں. مثال کے طور پہ وتر 3 رکعتیں ہم پڑھتے ہیں, ایک سلام سے پڑھتے ہیں. وتر کو 3 رکعت پڑھنا اور پھر ایک سلام سے پڑھنا یہ واجب ہے. اور اس کے علاوہ نماز میں صبح فجر کی نماز میں 2 سنت ہم سنت پڑھتے ہیں اور فجر کی نماز کے بعد ظہر سے پہلے بھی سنتیں پڑھتے ہیں, ظہر کے بعد بھی سنتیں پڑھتے ہیں, عصر سے پہلے بھی سنتیں پڑھتے ہیں, مغرب کے بعد سنتیں پڑھتے ہیں, عشاء سے پہلے پڑھتے ہیں, عشاء کے بعد پڑھتے ہیں. غرض یہ کہ ہمارے اوپر فرائض بھی ہیں, واجبات بھی ہیں, سنتیں بھی ہیں, کچھ نفلیں بھی ہیں کہ جن نفلوں کو ہم ادا کرتے ہیں. تو اگر ہم اسی طریقے پہ قائم رہے تو ہم گمراہ نہیں ہوں گے. اگر ہم نے اس طریقے کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جائیں گے, کیونکہ حضور نے ہمیں یہی طریقہ سکھایا اور حضور کے صحابہ نے ہمیں یہی طریقہ سکھایا. ائمہ اربعہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری روایتوں کو سامنے رکھ کر کے ہمیں یہی مضمون سمجھایا ہے کہ تم کو اسی ترتیب سے رہنا ہے. مگر معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان یعنی ہمارے مسلک حنفی کے نوجوان بھی متاثر ہو رہے ہیں. وہ فرض پڑھ لیتے ہیں اور پڑھ کر کے بھاگ جاتے ہیں. بعض نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ ہیں اور حنفی ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے ماننے کا انہیں احساس اور اقرار ہے, مگر 8 رکعت میں بھاگ لیتے ہیں, بعض 12 رکعت میں بھاگ لیتے ہیں, بعض اس کے بعد بھاگ لیتے ہیں. بھائی یہ طریقہ ٹھیک نہیں. ہمیں تو کامیابی اسی طریقے پر ملے گی جس طریقے پر حضور نے صحابہ کرام کو چھوڑا اور صحابہ کرام نے تابعین کو چھوڑا اور ائمہ اربعہ نے ہمیں سمجھایا. جب ساری امت کا اجماع ہے کہ 20 رکعت تراویح ہے تو 8 میں چھوڑ کر کے بھاگنے کا کیا مطلب ہے؟ اعتقاد کچھ اور عمل کچھ. اسی کو تو نفاق کہا تھا. صحابہ کرام کے زمانے میں اگر ہوتے تو منافقین کی لسٹ لکھی جاتی تو ان لوگوں کی بھی لسٹ لکھی جاتی کہ جو اعتقاد کچھ رکھتے ہیں عمل کچھ کرتے ہیں. اس لیے پابندی کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ اپنے اعتقاد اور اپنے عقیدے کے مطابق 20 رکعتیں پڑھنی چاہیے. 20 رکعتیں یہ سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے. صحابہ کرام نے مضبوطی سے حضور کی اس سنت پہ عمل کیا تھا, اس لیے اپنے عمل میں تذبذب پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جن نمازوں کے بعد سنت مؤکدہ ہے ان کو پڑھ کر کے جائیے اور ظہر سے پہلے سنت مؤکدہ ہے ان کو بھی پڑھیے. فرض سے پہلے سنت مؤکدہ ہے ان کو مضبوطی سے تھامیے اور اچھی طرح سے پڑھیے. آج میں آپ کے سامنے فرض سے پہلے سنت کے سلسلے میں عرض کروں گا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زیادہ تاکید فرمائی اور کتنی سختی سے فرمایا کہ فجر کی سنت کا تم لوگ اہتمام کیا کرو. اگر سے تم کو گھوڑے کچل دیں, تمہیں ڈر ہو کہ ہمیں جہاد کے میدان میں ہیں اور گھوڑے کچل دیں گے, لیکن فجر کی فرض نماز سے پہلے سنتوں کو ہرگز نہ چھوڑو. آج ہمارے سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں. ہم فجر کی سنتوں کو یا تو چھوڑ دیتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز پڑھ کر کے اور اس کے بعد سنتوں کو ادا کرتے ہیں. یہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً سنت ادا کرنا یہ حضور کا طریقہ نہیں ہے, یہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے. جو لوگ پڑھتے ہیں ان کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے. میں آپ کے سامنے دلائل سے سمجھاؤں گا کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد سنتیں نہیں پڑھی جائیں گی.
سنتیں کب پڑھی جائیں گی؟ جب آفتاب طلوع ہو جائے گا، جب اشراق کا وقت ہو جائے گا، جب مکروہ وقت ختم ہو جائے گا، اس کے بعد فجر کی سنتیں پڑھی جائیں گی۔ اگر چھوٹ گئی ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے آثار میں اور حضور کی سنتوں میں یہ چیزیں آ رہی ہیں، میں آپ کو تفصیل سے ان چیزوں کو سمجھاتا ہوں۔ فجر کی سنت کا اہتمام ایسا کرنا چاہیے کہ جیسے ہم وتر کے واجب کا اہتمام کرتے ہیں، اس لیے کہ فجر کی سنت ساری سنتوں میں سب سے زیادہ مؤکد ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، اشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسری نفلیں ہیں ان نفلوں میں بہت زیادہ سختی سے ادا کرنے والے نہیں ہوتے تھے، جتنی کہ سختی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعت سنت کے سلسلے میں کرتے تھے، یعنی بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور سے فجر سے پہلے کی سنت نہیں چھوٹتی تھی۔ کون فرماتی ہیں؟ اماں فرماتی ہیں۔ کس کی اماں؟ مومنین کی اماں فرماتی ہیں، ام المومنین فرماتی ہیں، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت کو بھی دیکھا اور جلوت کو بھی دیکھا، حضور کے اکیلے پہ رہنے کو بھی دیکھا اور حضور کے صحابہ کرام کے ازواج مطہرات کے ساتھ رہنے کو بھی دیکھا۔ اس لیے سب سے بڑی گواہ امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ حدیث شریف بخاری شریف میں لکھی ہوئی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 156 میں۔ اس لیے فجر کی سنت کا بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے دوسری سنتوں کے مقابلے میں۔ ایک دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تدعوهما وَإِن تَرَدْتُكُمْ لا تدعوهما وَإِن تَرَدَتْكُمْ الْخَيْلُ۔ آپ ان دونوں سنتوں کو نہ چھوڑو اگرچہ گھوڑے تم کو کچل دیں، گھوڑے تم کو کچل دیں، یعنی بہت زیادہ مشقت میں ہو، پریشانی میں ہو، سفر میں ہو، جہاد میں ہو، جنگ کی حالت میں ہو، لیکن فجر کی سنت کو نہ چھوڑو۔ آج ہم سے بہت کوتاہی ہو رہی ہے، فجر کی سنت کا ہم اہتمام نہیں کرتے ہیں اور مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ مسجد میں ہم کیا کرتے ہیں؟ مسجد میں صفوں میں گھس کر کے ہم سنتوں کی نیتیں باندھ لیتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے، صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے کہ صفوں میں گھس کر کے اور جماعت کے لیے جماعت میں گھس کر کے اور اس میں سنتیں پڑھی جائیں۔ یہ صحابہ کرام نے نہیں سکھایا ہمیں۔ اگر فجر کی سنت ہم نے اتفاق ایسا اتفاق ہو گیا کہ ہم گھر میں نہیں پڑھے، یا ایسا اتفاق ہو گیا کہ جماعت ٹھہر گئی اور ہم نہیں پڑھ سکے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں دور چلے جانا چاہیے، ایسی جگہ میں مسجد کے کہ جہاں صف نہیں لگتی ہے اور وہاں کسی پائے کے پیچھے کسی دیوار کے آڑ میں ہو کر کے اور پھر ہمیں سنت ادا کرنی چاہیے اور سنت ادا کر کے پھر فرض نماز میں شامل ہونا چاہیے۔ فرض نماز 2 رکعت ہے، لیکن 1 رکعت ملنے کا یقین ہو تب سنتوں کو پڑھیں گے۔ اگر دونوں رکعتیں چھوٹنے کا یقین ہو جائے تو پھر سنتوں کو روک دیں گے اور کب پڑھیں گے؟ جب سورج شروع ہو جائے گا، اس کے بعد جب اشراق کا وقت شروع ہوگا مکروہ وقت کے ختم ہونے کے بعد، تب ہم سنتیں پڑھیں گے۔ ایسا نہیں کہ فرض سے امام صاحب نے سلام پھیرا اور اس کے بعد ہم نے سنتیں پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ طریقہ سنت پڑھنے کا نہیں ہے، نہ تو صفوں میں گھس کر کے پڑھنے کا طریقہ صحیح ہے اور نہ فرض کے فوراً بعد پڑھنے کا طریقہ صحیح ہے۔ ہم نے دیکھا کہ فرض نماز میں سب باندھے ہوئے ہیں تو میں نے سمجھا کہ یہ بازو والا صف میں کھڑا ہے اور یہ امام کے پیچھے اقتدا کیے ہوئے ہے، فرض پڑھ رہا ہے۔ میں نے نیت باندھی
اور دیکھا کہ بازو والے نے رکوع کر دیا، بہت افسوس ہوا، بہت غصہ لگا کہ یہ طریقہ حضور کا نہیں، یہ طریقہ صحابہ کا نہیں۔ جماعت ہو رہی ہو تو صفوں میں ہم سنتوں کی نیت نہیں باندھیں گے، بلکہ ہم مسجد میں ایسا گوشہ تلاشیں گے دیوار کے کنارے یا جو ستون ہو، ستون کے کنارے ہم پڑھیں گے۔ صحابہ کرام کا یہی طریقہ تھا۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ جماعت کی مخالفت ہوتی ہے، جماعت کی مخالفت جائز نہیں ہے۔ ایک امام کے پیچھے سارے لوگ جمع ہو گئے ہیں اور امام کے ساتھ رکوع سجدہ کر رہے ہیں، امام کی قرأت کو احتیاط سے کان لگا کر کے سن رہے ہیں، تو ایک کوئی آدمی اگر آ گیا اور اس بیچ میں نیت باندھ لی اور اپنی الگ نماز کی نیت باندھ لی تو کیسی؟ یہ تو امام کی مخالفت ہو گئی، یہ تو جماعت کی مخالفت ہو گئی، یہ مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کی توڑنے والی بات ہو گئی۔ آج ہمارے درمیان اتحاد اور اتفاق نہیں ہے، اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جماعت کی مخالفت کرتے ہیں، ایک طرف جماعت کھڑی ہوتی ہے، دوسری طرف صفوں میں گھس جاتے ہیں، یہ غلط کرتے ہیں۔ دوسری طرف بعض ہمارے بھائی یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ جہاں جماعت ٹھہر گئی بس آ کر کے سیدھے جماعت میں شامل ہو جائیں گے اور فجر کی سنت کو گول کر دیں گے، پڑھیں گے ہی نہیں۔ یہ بھی غلط ہے کہ فجر کی سنت کو مکمل طور سے گول کر دیا جائے، جس طرح سے فرض کے بعد فوراً پڑھنا غلط ہے، اسی طرح سے سنتوں کو چھوڑ دینا یہ بھی غلط ہے، حضور کی تاکیدی حکم کے خلاف ہے۔ اگر تم کو گھوڑے کچل دیں پھر بھی فجر کی دونوں سنتوں کا اہتمام کرو، ان دونوں کو نہ چھوڑو۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 186 میں یہ روایت ہے۔ اور ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی، فرماتے ہیں جاءنا ابن مسعود، حضرت ابن مسعود ہمارے پاس آئے۔ ہمارے نزدیک تو حضور کا عمل بھی قابل استدلال ہے اور صحابہ کا عمل بھی قابل استدلال ہے، یہ بات دماغ میں بٹھائے رہنا چاہیے، ورنہ کوئی بھی لے کر کے کہیں چلا جائے گا، پریشان ہو جائیں گے۔ حضرت ابن مسعود کے بارے میں کہتے ہیں جاءنا ابن مسعود، ہمارے پاس ابن مسعود آئے، والامام یصلی الفجر، اور امام صاحب فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، والامام یصلی الفجر، امام صاحب فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ تو حضرت ابن مسعود نے 2 رکعتیں نماز پڑھی، فصلی رکعتین الی ساریۃ، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے 2 رکعتیں نماز پڑھی، کہاں پڑھی؟ صفوں میں گھس کر کے نہیں پڑھی، الی ساریۃ، پائے کے پیچھے، ستون کے پیچھے پڑھی، ستون کے پیچھے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھی۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ ہم کو جماعت کی مخالفت کر کے بیچ میں نہیں پڑھنا چاہیے اور باہر جا کر کے پڑھنا چاہیے۔ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى رَكَعَتَيْ الْفَجْرِ، اس لیے حضرت ابن مسعود نے نیت باندھ لی فجر کی 2 سنتوں کی کہ وہ گھر سے سنتیں پڑھ کر کے نہیں آئے تھے، اس لیے انہوں نے پڑھی۔ یہ بات لکھی ہوئی ہے مصنف عبد الرزاق میں، جلد نمبر 2 اور صفحہ 294 میں۔ اب اگلی روایت ہے جس روایت میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں بہت شدت کے ساتھ، بہت اہمیت کے ساتھ، کیونکہ حضور نے بار بار تاکید کی ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ کی حدیث میں نے بتایا کہ حضور بہت اہتمام کرتے تھے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں بتایا کہ تمہیں گھوڑے بھی کچل دیں تب بھی نہ چھوڑنا۔ دیکھیے صحابی سنتوں کو کیسے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، اور غور کیجئے کہ کس طرح سے فرما رہے ہیں کہ فجر کی سنتوں کا میں کیسے اہتمام کروں گا۔ کہتے ہیں ان ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ انہ کان یقول، وہ کہا کرتے تھے، نام ہاں واللہ لئن دخلت والناس فی الصلاۃ، خدا کی قسم اگر میں مسجد میں داخل ہو جاؤں اس حال میں کہ لوگ نماز میں ہوں، یعنی امام صاحب فجر کی نماز پڑھا رہے ہوں، لَأَعْمَدَنَّ إِلَى سَارِيَةٍ مِّن سَوَارِ الْمَسْجِدِ، تو میں ضرور بھی ضرور جاؤں گا ستون کے پاس، مسجد کے ستونوں میں سے،
مسجد میں جو ستون ہیں، پائے ہیں، ان ستون میں سے کسی ستون کے کنارے میں چلا جاؤں گا اور ضرور بھی ضرور جاؤں گا، لآمدن ضرور بھی ضرور میں جاؤں گا، الی ساریۃ من سواری مسجد، مسجد کے کھمبوں میں سے کسی کھمبے کے پاس، مسجد کے ستون میں سے کسی ستون کے پاس۔ ستون کو پایا بھی کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں، اس لیے میں کئی الفاظ استعمال کرتا ہوں کہ کوئی لفظ بھی تو آپ کو لگ جائے۔ ثم لأركعنهما، پھر میں ضرور بھی ضرور ان دونوں سنتوں کو پڑھوں گا۔ ثم لأكملنهما، میں ضرور بھی ضرور دونوں سنتوں کو مکمل کروں گا۔ دیکھیے تاکید سے کہہ رہے ہیں، ضرور بھی ضرور دونوں سنتوں کو مکمل کروں گا۔ ثم لا اعجل عن اکمالها، پھر سنو میں ان دونوں سنتوں کے پورے کرنے میں جلدی نہیں کروں گا، لا اعجل جلدی نہیں کروں گا، عن اکمالهما ان دونوں سنتوں کے پورے کرنے میں۔ اس کے بعد کیا کروں گا؟ ثم امشی الی الناس فاصلی مع الناس، پھر میں چلوں گا لوگوں کے پاس اور لوگوں کے ساتھ نماز پڑھوں گا۔ کون سی نماز؟ فاصلی مع الناس الصبح، میں صبح کی نماز پڑھوں گا لوگوں کے ساتھ۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ حضرت ابو دردہ کہہ رہے ہیں کہ میں سنتوں کو چھوڑ نہیں سکتا، اگر اتفاق سے گھر میں سنتیں میں نے نہیں پڑھی ہیں تو میں مسجد آؤں گا، جماعت ہو رہی ہوگی، اس کے باوجود مجھے اگر اطمینان ہے کہ جماعت مل جائے گی تو میں ضرور بھی ضرور کسی ستون کے پاس چلا جاؤں گا اور وہاں جا کر کے 2 رکعتیں پڑھوں گا اور جلد بازی نہیں کروں گا، سکون سے پڑھوں گا، سکون سے پڑھ کر کے مکمل کر کے پھر آؤں گا ان لوگوں کے پاس اور لوگوں کے پاس ساتھ ہو کر کے امام کے ساتھ ہو کر کے اور فجر کی نماز پڑھوں گا۔ مصنف ابن عبد الرزاق میں ہے، مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 2 صفحہ 294 میں یہ بھی حدیث ہے۔ یہی اسی طرح کی روایت حضرت عبداللہ بن عمر کی ہے کہ یہ دونوں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی بنتی ہے کہ میں جب جاؤں مسجد میں اور جماعت کھڑی ہو اور میں نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں 2 رکعتیں تو میں ضرور سنت پڑھوں گا، اس کے بعد نماز میں شامل ہوں گا۔ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ فجر کی نماز میں اگر اطمینان ہو کہ دوسری رکعت میں ہمیں رکوع مل جائے گی تو ہم سنتیں پڑھیں گے، اگر ایسا ہو کہ اگر سنتوں میں مصروف ہوئے تو فجر کی نماز ہی چھوٹ جائے گی، جماعت ہی چھوٹ جائے گی، نہیں ملے گی دوسری رکعت، تو ایسی صورت میں پہلے فرض نماز میں شامل ہو جائے اور اس کے بعد مسجد میں ٹھہرا رہے اور سورج جب طلوع ہو جائے، حنفی نماز کے میں تھوڑی دیر کے بعد سورج طلوع ہو جاتا ہے، تقریباً 10 سے 15 منٹ کے بعد سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ جب سورج طلوع ہو جائے تو دیکھ لے کہ مکروہ وقت ختم ہو گیا، مکروہ وقت ختم ہو جائے تو سنتیں پڑھ لے۔ یہ طریقہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ اب بتائیے، آپ کہیں گے کہ فجر کی نماز پڑھ لی اور فرض مکمل کر لیے ہم نے تو اب سنت کیوں نہیں پڑھیں گے؟ اس لیے کہ نماز ہی ہے اور نماز ابھی سورج طلوع بھی نہیں ہوا ہے، فجر کی نماز کا وقت ہے، سورج طلوع نہیں ہوا ہے، جب مکروہ وقت داخل نہیں ہوا تو پھر ہم نماز کیوں نہیں پڑھیں گے؟ یہی کنفیوژن آپ کو کوئی آدمی دے گا کہ فرض کی نماز پڑھ کے فوراً پڑھ لو، ابھی تو مکروہ وقت ہوا نہیں ہے، تو آپ ان کو بتائیے، بخاری شریف کی روایت بتائیے، مسلم شریف کی روایت بتائیے اور خود بھی یاد رکھیے کیا فرمایا۔ عن ابی سعید الخدری، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یقول وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے، اپنے کان سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ حضور فرما رہے ہیں اور میرے سننے میں غلطی نہیں ہوئی ہے، میں نے سنا ہے لا صلاۃ بعد الصبح حتی ترتفع الشمس۔ یاد رکھو بھائی، لا صلاۃ بعد الصبح حتی ترتفع الشمس، کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے سورج کے اونچے ہونے تک۔ کب تک؟ سورج کے اونچا ہونے تک۔ فرض کی نماز جو فجر کی ہوتی ہے، فجر کی فرض 2 رکعتیں پڑھ لینے کے بعد
سورج کے طلوع ہونے تک درمیان میں کوئی نماز نہیں ہے. لا صلاۃ بعد الصبح، فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے. حتی ترتفع الشمس، یہاں تک کہ سورج اونچا ہو جائے، یعنی مکروہ وقت ختم ہو جائے. بخاری شریف میں. اور کیا فرمایا؟ ولا صلاۃ بعد العصر، اور عصر کے بعد بھی کوئی نماز نہیں ہے. حتی تغیب الشمس، یہاں تک کہ سورج غائب ہو جائے یعنی ڈوب جائے. عصر کی نماز کے بعد بھی وقت مکروہ ہے اور فجر کی نماز کے بعد بھی وقت مکروہ ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ بخاری شریف کی روایت لکھی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 83 میں. مسلم شریف کی روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 275 میں. بتائیے جو لوگ بخاری شریف لے کر کے، مسلم شریف لے کر کے گھومتے رہتے ہیں، ان کو یہ حدیث کیوں نظر نہیں آتی؟ ان کی آنکھ یہاں پر کیوں اندھی ہو جاتی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا نام لے کر کے، حدیثوں کا نام لے کر کے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب تلاش کر کے دیکھتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں فاتحہ نہیں پڑھے گا صحیح نماز نہیں ہوگی. میں ان کو کہتا ہوں وہی نبی تو فرما رہے ہیں اور اسی کتاب میں فرما رہے ہیں جو کتاب سینے پر لے کر کے گھومتے رہتے ہیں، موبائلوں میں لے کر کے گھومتے رہتے ہیں. فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا صلاۃ بعد الصبح، کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج اونچا ہو جائے. تو فجر کی نماز کے بعد فوراً سنتیں کیوں پڑھتے ہو؟ یہ طریقہ بخاری شریف کے خلاف ہے یا نہیں؟ مسلم شریف کے خلاف ہے یا نہیں؟ یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک طرف تو مانتے ہیں دوسری طرف نہیں مانتے. میرے محترم، اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں کہوں کہ بخاری شریف کی بہت سی احادیث پر صاف عمل نہیں ہے اور اس پر علماء نے کتاب لکھی ہے، موٹی موٹی کتابیں موجود ہیں کہ بہت سی بخاری کی حدیث بھی نہیں مانتے. کیوں؟ ماننا ہے اپنے نفس کا. اپنے نفس کی دلیل مل جائے بخاری میں تو مان لیا، اور اپنے نفس کے خلاف مل جائے دلیل بخاری میں تو نہیں مانا. حتیٰ کہ قرآن پاک کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ بعض لوگ کھڑک دیتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، جہاں اولی الامر آ جاتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، اور تیسرے جو اولی الامر ہیں یہ کون ہیں؟ ان کی اطاعت ضروری، کیوں کریں ان کی اطاعت؟ بس قرآن پاک کی آیتوں کو کھرچ دیتے ہیں. بتائیے کہ قرآن کی آیتوں کو کھرچنے والا کیا کوئی مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا قرآن کی آیتوں کو کھرچ کر کے بتانے والا کیا کوئی اللہ کی کتاب پر ایمان لانے والا ہو سکتا ہے؟ اپنے ایمان کا ہر وقت جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہمارا ایمان یہ سینٹی گریڈ میں کتنا چل رہا ہے. تھرمامیٹر ڈالے تو ہمارا ایمان کہاں تک پہنچا ہوا ہے. اگر ایمان اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پر ہے تو آیتوں کے کھرچنے کا کیا مطلب ہوا؟ اگر ایمان اللہ کے نبی کی صحیح احادیث پر ہے تو بخاری کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کیا ہو جاتا ہے؟ کیوں فجر کی نماز کے فوراً بعد سنتوں کی نیت باندھ لیتے ہیں؟ اس حدیث پر علماء کا اجماع ہو گیا ہے، یہ حدیث متواتر ہے، اس پر علماء کا اجماع ہے. اس کے مقابلے میں وہ ایک حدیث شریف دکھاتے ہیں جو حدیث شریف ضعیف ہے لیکن جی چاہ رہا ہے عمل کرنے کا، بس فوراً ضعیف پر عمل کر لیا اور سامنے والے کو بتایا کہ ہم ضعیف پر عمل نہیں کرتے. ارے ضعیف تو ابا ہیں، ضعیف تو دادا ہیں، ہم اپنا نسب ثابت کرنے کے لیے ان کو مان لیتے ہیں اور کسی راوی میں کوئی غلطی ہو گئی، کوئی کمی ہو گئی تو راوی ضعیف ہوا، حدیث تو ضعیف نہیں ہوئی. اس بیچارے راوی کی وجہ سے حضور کی حدیث کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس لیے یاد رکھیے کہ ہمارے یہاں حدیث ضعیف بھی دلیل میں آتی ہے اور حدیث قوی بھی دلیل میں آتی ہے، اور کوئی ہمیں ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات ہے. پوری امت نے آج تک ایسا ہی مانا ہے. جو لوگ صرف صحیح تلاشتے ہیں، میں نے آپ کو ظہر کے وقت میں بتایا تھا، کیا بتایا تھا یاد ہے؟ وہ اپنے بچوں کے کان میں اذان دینے کو بھی پسند نہیں کرتے اور بائیں کان میں تکبیر دینے کہنے کو بھی پسند نہیں کرتے. کیوں؟ کہ وہ صحیح تلاشتے ہیں اور ان کو صحیح ملتی نہیں، وہ ضعیف ملتی ہے. ایسے تلاشنے والے کا حاصل کیا ہوتا ہے؟ جیسا آپ کے 30 غیر العابدین کا ہو چکا ہے.
چہرہ دیکھو. اگر خود گستاخ خدا اور گستاخ رسول کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہو جا کر کے چہرہ دیکھ لو. اللہ کے رسول کی احادیث کی درگت بنانے والا، اللہ کی آیتوں کی کہ مضمون کو غلط بیان کرنے والا، امت کے اجماع کو غلط ٹھہرانے والا، دنیا میں بھی اپنے چہرے کو مست کرا کر کے جاتا ہے. فرشتے قبر میں کیا کریں گے؟ اللہ توبہ پہ خاتمہ کرے. اگر توبہ پہ خاتمہ نہیں ہوا اور امت کے کو گمراہ کرنے کے جذبے کے ساتھ خاتمہ ہوا تو اس دنیا میں تو کوئی نہیں پوچھے گا. وہ اس دنیا میں تو یہ ممبران بھی نہیں رہیں گے بچانے والے، آجو بازو جو گھومتے رہتے ہیں وہ بھی نہیں رہیں گے بچانے والے. یہ مالدار جن کے زکات کے پیسوں کو بچانے کے لیے ایک بار زکات دی دنیا میں اس کے بعد دینا نہیں ہے، وہ لوگ بھی وہاں بچانے کے لیے نہیں جائیں گے، بلکہ الٹے ان کے سر پہ سوار ہو جائیں گے کہ آج جو میں سانپ پکڑ رہا ہے، آج جو ہمیں جہنم کا عذاب پکڑ رہا ہے زکات نہیں دینے کی وجہ سے، ایسی زین العابدین تیری وجہ سے ہو رہا ہے. میرے پاس یہ مسئلہ کتنے سال پہلے آیا؟ تقریباً 12 یا 13 سال پہلے میرے پاس یہ مسئلہ آیا. جب میں حیدرآباد میں تھا تب میں نے دیکھا کہ یا اللہ تمل ناڈو میں اتنا بڑا گمراہ کیسے پیدا ہو گیا. معلوم یہ ہوا کہ دینی علم لوگ بچوں کو نہیں پڑھاتے ہیں، صرف دنیاوی علوم پڑھاتے ہیں. اس لیے کوئی آدمی بھی تھوڑا سا دینی علم پڑھ کر کے اور گمراہ کرنے کی جو تدبیر کرتا ہے اس پر ہاں کہنے والے ایک پارٹی ہو جاتے ہیں، ہاں کہنے والوں کی ایک بڑی تعداد ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ ہاں تم ٹھیک. ارے بھائی جب دین کا علم نہیں ہے تو ان چیزوں کو مانو جن کو آپ کے باپ دادا مانتے ہوئے آئے ہیں، ان چیزوں کو مانو جن پر ائمہ اربعہ کا اجماع ہے اور جن پر صحابہ کرام کا اجماع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط کھینچ دیا ہے اس خط کو مانو، اسی میں کامیابی ہے. طلوع شمس کے بعد، سورج کے اونچا ہو جانے کے بعد سنتیں پڑھنی چاہیے. حدیث شریف سنیے، ترمذی شریف کی روایت ہے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے. قال فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یصلی رکعتي الفجر، کسی آدمی نے اگر فجر کی 2 رکعتیں نہیں پڑھی ہیں، وہ نہیں پڑھ سکا ہے، ایسا ہو سکتا ہے. کسی آدمی نے اگر فجر کی 2 رکعتیں نہیں پڑھی ہیں سنت، فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ، تو ان دونوں کو پڑھے اس وقت جب سورج اچھی طرح سے طلوع ہو جائے. جب سورج اچھی طرح سے طلوع ہو جائے تب پڑھے جا کر کے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. کس کتاب کی حدیث ہے؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 96 پر جا کر کے دیکھیے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے اور اتفاق ایسا ہوا کہ حضور کسی مصروفیت میں ہو گئے اور ادھر صحابہ کرام کو فجر کی نماز کا وقت قریب ہو گیا. تو صحابہ کرام نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو نہ کے پیچھے فجر کی نماز شروع کر دی. اب حضور بھی ادھر سے تیار ہو کر کے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 رکعت ملی، فجر کی نماز کی 1 ہی رکعت ملی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ تھا کہ وہ رکعت بھی چھوٹ جائے گی، تو حضور سنت میں مصروف نہیں ہوئے. اپنے قول کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رکعت کو پا لیا اور پھر کھڑے ہوئے اور اپنی ایک چھوٹی ہوئی رکعت پوری کی، اپنی ایک چھوٹی رکعت پوری کی اور اس کے بعد حضور نے فجر کی سنت نہیں پڑھی، رکے رہے. فجر کی سنت اس وقت حضور نے نہیں پڑھی، حضور رکے رہے. اور کب پڑھیں گے حضور؟ اشراق کے ساتھ پڑھیں گے، جب سورج طلوع ہو جائے گا اس کے بعد پڑھیں گے، جیسا کہ حضور نے فرمایا. کہتے ہیں کہ فلما سلم قام النبی، جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے سلام پھیر دیا تو حضور کھڑے ہوئے، جیسے کسی آدمی کی رکعت چھوٹی ہو تو کھڑا ہوتا ہے. فصلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم الرکعۃ التي سبق بها، وہ اس رکعت کو حضور نے پڑھ لیا جو رکعت چھوٹ گئی تھی.
وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا شَيْئًا، اور اس پر کوئی اضافہ نہیں کیا، یعنی حضور نے اس کے بعد سنت نہیں پڑھی۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 23 میں ہے، اور معارف السنن ترمذی شریف کی شرح ہے، اس میں بھی اس مضمون کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ یہ علامہ محمد یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، ترمذی شریف کی عربی شرح معارف السنن، جا کر کے دیکھیے جلد نمبر 1 صفحہ 97 میں یہ مضمون لکھا ہوا ہے۔ تو میرے مضمون کا خلاصہ یہ ہوا کہ فجر کی نماز کی سنتوں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور کہاں پڑھنا چاہیے؟ گھر سے پڑھ کر کے آنا چاہیے۔ اگر اتفاق سے مسجد آئے اور ابھی جماعت نہیں ٹھہری ہے تو پھر کہیں بھی کھڑے ہو کر کے پڑھ سکتے ہیں، اور اگر جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو فجر کی سنت دیکھیں گے، فجر کی نماز ملے گی یا نہیں ملے گی، یعنی آخری والی رکعت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اگر یقین ہے کہ آخری رکعت مل جائے گی، یعنی رکوع میں ہم شامل ہو جائیں گے، تو مسجد میں کنارے چلا جائے اور کسی دیوار کے پیچھے، کسی ستون کے پیچھے اطمینان سے 2 سنتیں ادا کر لے، اور آ کر کے پھر فرض میں شامل ہو جائے۔ اور اگر یہ خطرہ ہے کہ 2 رکعت بھی نکل جائے گی تو سیدھے آ کر کے فرض میں شامل ہو جائے، اور اس کے بعد رکا رہے جب سورج طلوع ہو جائے، اس کے بعد جب اشراق کا وقت شروع ہوگا، مکروہ وقت ختم ہو کر کے، تو ان سنتوں کو پڑھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث شریف کو یاد رکھے کہ فجر کی نماز کے بعد طلوع شمس سے پہلے کوئی نماز نہیں ہے۔ اور بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، مسلم شریف میں یہ حدیث ہے۔ جو لوگ اس کے خلاف کرتے ہیں ان کو بخاری شریف الٹ کر کے دیکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم، میں آپ کو اس طرح کی روایتوں کو سمجھا رہا ہوں، آپ برا نہ مانیں، اس لیے نہ مانیں کہ آپ کے سامنے جو آپ کا مقابلہ ہے وہ حدیثوں کے نام سے آپ کو گمراہ کرتا پھر رہا ہے، اس لیے ہم آپ کو اطمینان دلانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں، صحابہ کرام کے آثار جن پر ہم بھی عمل کر رہے ہیں اور آج تک 1000 سال سے عمل کیا جا رہا ہے، بلکہ 1200 سال سے 1300 سال سے عمل کیا جا رہا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری میں وفات پا گئے، اس وقت سے آج تک عمل ہو رہا ہے۔ آج دنیا کا اکثر حصہ حنفی ہے، آپ جا کر کے تجزیہ کر کے دیکھ لیجئے۔ اس لیے آپ کو اور میں اپنے اطمینان کے لیے، آپ کے اطمینان کے لیے دلائل بیان کر دیتا ہوں، آپ اس کو برا نہ مانیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے مسلک کو مضبوطی سے پکڑو اور دوسروں کے بہکاوے میں مت آؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔